بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرات، برادر مکرم، شیخ محمد فیصل صاحب، شیخ صاحب نے کی اور ان کی پوری ٹیم کا کہ عظمت اصحاب رسول اور اہل بیت کانفرنس ان حالات میں رکھنا واقعی بہت بڑی ہمت اور جسارت دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم بھائی فیصل افضل شیخ صاحب نو اور انہوں دی پوری ٹیم نو دنیا و آخرت دی سعادت نصیب کرے، اور اس بات دی مبارکباد دینا محترم قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب نو کہ ماشاءاللہ آج کل بڑی بڑی کانفرنساں دے وہ آخری خطیب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، وہ انشاءاللہ آخری خطیب رہن گے، اللہ انہوں نے آخری رکھے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام عزت عظمت دے والے نال بہت ساری گفتگو ہو چکی۔ محترم بھائی فیصل صاحب ہر خطیب نو فرماندے نے کہ مختصر خطاب کرے آج، اگر میں مشورہ دے دیں بعد جلسہ مختصر کر لوں، یعنی مولوی مختصر کر لینے، چلو یہ مشورہ میرا کافی سالاں تو جاری، ہر سال جاری رہے گا انشاءاللہ، کدی تے گل منی جائے گی انشاءاللہ۔ اعتراض ہے کہ اصحاب رسول دل تو ایمان نہیں لائے تھے، یہ اعتراض ہے رافضیوں کا۔ ہمارا جواب ہے کہ سارے اصحاب رسول دل سے ایمان لائے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ صحابہ دل سے ایمان لے آئے تھے۔ دلیل دوسری، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ، توجہ ہے توڑی، صحابہ اکرام دل سے ایمان لائے تھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھا ہے۔ لکھے اللہ، مٹھائے کون؟ لکھ دیا ہے ان کے دلوں پر ایمان اللہ نے۔
حدیث پاک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اہل زمین کے دلوں پر نظر ماری، جو سب سے پیارے دل نظر آئے اللہ نے انہیں چن کے مصطفیٰ کا صحابی بنا دی۔ دل پاکیزہ تھے تو یہ اصحاب رسول بنے۔ رافضیوں کا دوسرا اعتراض کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ اعتراض پہلے اعتراض دے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دل سے مومن نہیں، دوسرا اعتراض کہ صحابہ کرام پھر گئے تھے۔ جب ایمان ہی نہیں دل سے لائے تھے نعوذ باللہ تو پھر پھرنے کا معنی کیا ہے؟ پہلے وضاحت کیجئے، ایک عقیدہ بنائی، یا کہیے کہ دل سے مومن نہیں، ظاہری کلمہ پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کا قول میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھ لے، ان کے زہر سے ان کا اندر زیادہ پاک تھا۔ اور کیوں؟ آگے آیت لکھتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حدیث پاک میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا النبی فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر جاؤں گا، و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان و علی فی الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ ارتداد اختیار کرنے والا، مرتد ہو جانے والا، اسلام سے پھر جانے والا جنت کی بشارت پیغمبر کی زبان سے نہیں پاتا، کیونکہ پیغمبر کی بشارت آخر ہے، پیغمبر کی بشارت لا ریب ہے، پیغمبر کی بشارت حقیقت میں رب کی طرف سے خبر ہے۔ آپ نبی ہیں، وہی کی خبر دینے والے ہیں، وہی کے ذریعے بتایا گیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جنتی ہے۔ پھر پیغمبر کو رات کو خواب میں منظر دکھایا گیا، جنت میں لے جایا گیا، سیر جنت کی خواب میں کرائی گئی، اس میں سیدنا عمر کا محل دکھا دیا گیا کہ یہ محل عمر کا بن چکا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے ان اپنے اصحاب کو جنت کی دنیا اندر بشارت دے دی ہے تو پیغمبر نے خود واضح فرما دیا کہ ان کی موت ایمان پر آئے گی۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو بحالت ایمان حضور کی زیارت کرے، اور بحالت ایمان اس کو موت آئے۔ شہادت کی خبر، جنت کی خبر پیغمبر کی طرف سے ان کے ایمان پر موت کی دلیل ہے، اور پیغمبر کی بات طرف آخر ہے۔ قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو، میرا ٹائم 4:30 بجے تک ہے، تسی پکے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ ہون چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابہ کرام پر تیسرا اعتراض، جب حضور نے وفات پائی تو صحابہ غسل میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اور تسی انہاں کو پوچھو بجا تو اسلام تو پھر گیا ہے، پھر غسل دیون دی کیڑی لوڑ رہ گئی ہے؟ بدبختو، جب کہتے ہو کہ اسلام سے پھر گئے تھے، پھر یہ اعتراض کس کام کا کہ پیغمبر کے غسل پاک میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں سوال کرتا ہوں، اگر یہ تمہارا اعتراض ہے، رافضیوں کا، ذاکروں کا بہت بڑا اعتراض کہ پیغمبر کے غسل میں اصحاب رسول شریک نہیں ہوئے، غسل کیوں نہیں دیا حضور کو؟ تو میں نے کہا دیا کس نے ہے؟ کہتے ہیں سیدنا عباس نے دیا، فضل بن عباس نے دیا، سیدنا علی نے دیا۔ میں نے کہا سن لیجئے، غسل دینا اہل بیت کا حق ہے۔ سیدنا صدیق دی ڈیوٹی تھی مدینے میں غسل دینے کی، کہ وہ ساروں کو غسل دیتے تھے، پیغمبر کے غسل میں تشریف نہیں لائے۔
سیدنا عمر غسل کی ذمہ داری ان پر تھی حضور کے زمانے میں کہ حضور کے غسل پہ تشریف نہیں لائے. کیا تمہیں شریعت کا علم نہیں ہے کہ غسل دینا اہل بیت کا حق ہے، آل کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے؟ صحابہ کرام نے اہل بیت کو یہ حق دیا ہے تاکہ تم اعتراض نہ کر سکو کہ صحابہ اہل بیت کو حق نہیں دیتے تھے. جو حق تھا وہ دیا ہے. غسل اہل بیت کا حق ہے. کیا وہ حدیث آپ کے علم میں نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا اور خود قبر میں دفن کروں گا. سیدہ فرماتی ہیں یہ حدیث حضور دی وفات دے غم دی وجہ تو میں بھول گئی، اگر مجھے یاد ہوتی تو میں خود مصطفیٰ کو غسل دیتی. اہل بیت کا حق ہے. چوتھا اعتراض کہ اصحاب رسول پیغمبر کے دفن کے وقت جنازے میں صحابہ کرام تشریف کیوں نہیں لائے؟ سن لیجئے، جنازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن جنازہ ہوتا رہا. صحابہ کرام تشریف لاتے رہے. بڑے کبار صحابہ، جوان صحابہ، بچے، مستورات 3 دن حجرہ رسول میں داخل ہوتے رہے. 10 کی تعداد میں جا کے اکیلے جنازہ پڑھتے رہے. ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے باہر تشریف لائے. کسی ایک صحابی رسول کا نام لیجئے جو مدینہ طیبہ میں موجود ہو اور پیغمبر کی وفات کی اسے اطلاع ہو گئی ہو اور اس نے پیغمبر کا جنازہ نہ پڑھا ہو. ایک مدعی پر جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرے. سارے اصحاب رسول نے مصطفیٰ کے جنازہ میں، دیدار میں، زیارت میں شرکت کی ہے. اعتراض ہے اصحاب رسول پر کہ خلافت سیدنا صدیق کو کیوں دی؟ جس طرح مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب فرما رہے ہیں کہ 24 سال نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ وہ بات مسلم حق اور سچ فرما رہے تھے، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 24 سال نمازیں بھی پڑھی اور 24 سال ان کی خلافت کو بھی مانا، تسلیم کیا، ان کی امامت کو مان لیا، امامت صغریٰ نماز کی امامت کو مان لیا اور امامت کبریٰ خلافت کو بھی تسلیم کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اسی بات پہ اپنی بات کی آخر کی طرف لے آتا ہوں. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو پھر اگر تسی نہیں مانتے تو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ قول کافی ہے کہ تو اڈے منن نال نہ منن نال صدیق کا نقصان کیا ہے. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور تسی نہ منو. چاہو صرف یہ بات سمجھا دو علی مانتا ہے یا نہیں. جن کے ماننے اور نہ ماننے سے فرق پڑتا ہے. علی پاک نے مانا ہے یا نہیں، حسنین کریمین نے مانا ہے یا نہیں. کہتے ہیں صدیق کو ہم نہیں مانتے اور تم نہ مانو. اساں تو اڈے الخط لکھیا ہے، اساں تو انہوں خط لکھیا ہے با منو. آج کل خط دے تو پتہ ہے شور ہے بڑا. خط لکھا ہے ہم نے، اساں تو اڈے بندہ بھیجے ہے، بس تسی منو تسی نہ منو. اللہ کے بندو تسی جس نو من دے ہو اس گھوڑے نو منو. بالکل نہ منیا ہے صدیق نو. ایڈا پلید بندہ صدیق کو مانے؟ نہ مانو تم صدیق کو. صدیق کو ماننے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. تم گھوڑے کو مانو، کڑے کو مانو، چھلوں کو مانو، فیروزوں کو مانو، فیروز ابو لولو کو مانو، تم مجوسیوں کو مانو، ہلاکو خان کو مانو، چنگیز خان کو مانو. جڑی منن والی شے ہے تسی اس نو منو. خمینی کو مانو. ماننا ہے تو چھریوں کو مانو. ماتم کرو، گھوڑے کے نیچے سے گزرو.
یہ شرف ہے تمہارا، یہ ہے عزت تمہاری، یہ ہے وقار تمہارا، یہ ہے حیثیت تمہاری، یہ ہے کردار تمہارا، تم صدیق کو کیوں مانو؟ صدیق کو ہم مانے جن کے دل میں صدیق کی محبت ہے۔ وہ کل ہی ایک بندے نے، جمعہ کا دن تھا، سکھ آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، آپ سارے جانتے ہیں، نام نہیں لیتا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک بندہ روزانہ ایک نعت پڑھتا تھا۔ کون سی نعت جی؟ شاکر صاحب تسی دسو جناب اسماعیل عتیق صاحب۔ آقا تیرا زمانہ پایا ہوتا، کاش میں تیرے قسمت سے تیرا ہاں زمانہ پایا ہوتا آقا۔ نہیں، اور حسن نثار کیا وہ میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، جنم لیا ہوتا، مجھ سا کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ یہ حسن نثار کے غالباً اشعار ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنے مزاج میں کہا، توجہ ہے، کہنے لگا میں ایک بندہ ہے میاں والی شہر کا، کہتا کہ میں اس نعت کو، نظم کو یاد کر لیو، کثرت سے پڑھا، آقا تیرے زمانے میں جنم لیا ہوتا تو مجھ جیسا کوئی دوسرا نہ ہوتا، یعنی میں سب سے آگے ہوتا اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا۔ کہتا میں بار بار پڑھتا، ترنم تھا، آواز تھی، خوبصورت تھی، لوگ کہتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے یار پڑھ، جہاں بیٹھتا پڑھتا، حتیٰ کہ میری زبان پہ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئی، جہاں بیٹھتا پڑھتا رہتا۔ تو کہتا ہے میں سویا ہوں تو مجھے خواب میں حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکا آل الحدیث آدمی کی بات بتلا رہا ہوں، کہتا ہے خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ ایک گاڑی پر ہیں، میں بھی آپ کی پیچھے گاڑی پہ سوار ہوں، صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم خواب میں اب چلتے جا رہی گاڑی، آگے سے پہاڑ اونچائی کی طرف گاڑی چلنے لگی، چڑھنے لگی، جب چڑھی نہ گاڑی اوپر تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں ہی مجھے آواز یہ آئی کہ یہاں روک دیں، رک جائے ڈرائیور کو۔ تو انہوں نے گاڑی روکی تو گاڑی پیچھے کو، چونکہ اونچائی کی طرف جا رہی تھی، پیچھے جانے لگی۔ تو کہتا ہے میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور ادھر ادھر دوڑا، کوئی پتھر اٹھاؤں جو ٹائر کے پیچھے رکھ دوں تاکہ گاڑی رک جائے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہتا ہے میں دوڑا پتھر اٹھانے کے لیے، دور مجھے پتھر ملا، پتھر لے کے دوڑا کہ گاڑی پیچھے آ رہی۔ جب میں قریب پہنچا کہ دیکھتا ہوں کہ جو گاڑی کا ٹائر ہے اس کے سامنے صحابہ نے سر رکھے ہوئے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب میں اٹھا، جاگ، آنکھ کھل گئی، میں نے کہا آقا اگر میں ہوتا تب بھی صدیق ہی آگے ہوتا، میں تیرے زمانے میں ہوتا تب بھی میں یہاں نہ پہنچتا، میں غلط کہتا رہا، کوئی دوسرا مجھ سا نہ ہوتا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں صدیق کو عمر عثمان پہنچ گئے، اس درجے اور اس محبت میں آگے کون جا سکتا تھا؟ صحابہ کرام پڑھیے صحیح البخاری میں ایک ہی بات ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کہ خلیفۃ الرسول، نائب رسول، وصی اور رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تم نہ مانو بدبختو، تسی اذان اچ کیا کرو کہ اسی نہیں مندے وخلیفۃ بلا فاصل، تم نہ مانو، وقت آئے گا انشاءاللہ قوم کا بچہ بچہ مانے گا کہ تم صحابہ کے دشمن ہو اور صحابہ کی محبت کرنے والے ہم ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ منوائیں گے اور وقت آئے گا تمہاری وہ تو مناد علیہ السلام فرما رہے سن کہ یہ جو کچھ تم کام کرتے ہو یہ ائمہ سے ثابت کر دو۔ میں تھوڑی سی ان کی بات میں اضافہ کرتا ہوں، جو تم اذان کہتے ہو یہ اپنے ائمہ سے ثابت کر دو،
ہم تمہارے بات کو مان لیں گے، اللہ کی قسم نہ تمہارا کلمہ ائمہ سے ثابت ہے، نہ تمہاری اذان ائمہ سے شیعہ سے ثابت ہے، تمہارے اماموں سے نہ تمہاری اذان نہ تمہارا کلمہ ثابت ہے۔ تم صرف اذان کے اندر جملہ یہ اس لیے کہتے ہو کہ اہل سنت کو تکلیف ہو کہ وہ خلیفۃ بلا فضل صدیق نہیں ہے، علی ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ تمہاری اذان کو تمہاری امام بارگاہوں کے اندر بند کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وقت آنا ہے انشاءاللہ، آنا ہے وقت انشاءاللہ۔ اے تسی صحابہ کرام دی شان مقام عزت عظمت بیان کرتے ہو، کراندے رہو انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا ہم انشاءاللہ صحابہ کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اذان سے یہ آواز نہیں آنے دی جائے گی۔ وہ اذان دے شیعہ جو ان کی کتابوں میں ثابت ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے۔ یہ جو الفاظ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ اذان صحیح سند کے ساتھ این ائمہ کرام جنہیں 12 امام یہ کہتے ہیں، یہ اذان ان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس اذان میں یا ثابت کیجئے یا مانیے تم جان بوجھ کے اذان کہتے ہو، انشاءاللہ یا ثبوت مانگیں گے یا قانون کے ذریعے انشاءاللہ تم سے چھڑوائیں گے۔ اللہ وقت ضرور لائے گا انشاءاللہ۔ اذان وہی ہوگی جو صدیق کے زمانے میں ہوتی تھی، سیدنا عمر عثمان و علی کے زمانے میں ہوتی تھی۔ یہ تسی تھوڑی جی پہلے نہ ودا ہوا تو وچکار نہ ودا نا، ہون تو ان سمجھ کو نہیں آئی۔ صحابہ کرام صدیق موجود ہے، سیدنا علی آئے، فرمایا ہے علی نے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کی شان پر، آپ کی خلافت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت پر کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفۃ رسول ہے، آپ کی بیعت ہوئی ہے، انکار نہیں، لیکن مشاورت میں ہم شریک نہ ہو سکے، اس وجہ سے رنج ہے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا علی حالات اس قدر پہنچ چکے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، لیکن یہاں تک ہے محبت عقیدت پیار اور احترام کی بات، مجھے اپنے گھر والوں سے محبوب کے گھر والے زیادہ پیارے۔ علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ، اور بیعت فرمائی۔ تسی نہ منو، علی مان چکا ہے، علی کا خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، علی نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ جتنے اعتراضات ہیں اصحاب رسول پر ایک 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 پیش کیجئے، اللہ کا فضل ہے ہم صحابہ کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت حاضر ہیں، اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی تحریک کا سلسلہ عظمت اصحاب رسول پر جو جاری ہوا تھا گزشتہ سال سے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک ہم اسمبلی سے صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بنوا لیں گے انشاءاللہ۔ اسی پر تحریک یہیں سے اٹھی تھی، یہیں سے شروع ہوئی تھی، اسی عیدگاہ سے، اور انشاءاللہ یہ تحریک ہماری جاری ہے۔ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے اس قدر سنجیدہ ان سے محبت عقیدت پیار میں کہ فیصل آباد کے ساتھ ایک چک میں 57 ستے نہیں شاکر صاحب کیڑا چک سی اگے نام دسو 57 57 گاف بے 57 چک بڑا اگے گیالہ میں کچھ عرصہ پہلے تقریباً 8 سال کا وقت ہوگا، عرصہ وہاں سید امیر معاویہ کی شان پر گفتگو کے لیے گیا۔ وہاں سے ایک بات میں شخص ملا، کہتا ہے میں امیر معاویہ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کہتا ہے مجھے وقت دیں، کب دیں گے؟ میں نے کہا میں انہیں حاضر۔ پورے اجتماع میں اب بھی سیالکوٹ میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ کے ایمان پر، امانت پر، دیانت پر، صحابیت پر، جنتی ہونے پر پورے اجتماع میں کسی کو اعتراض ہو تو میں ابھی اس کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ،
کسی ڈاکٹر کو تکلیف ہو، کسی انجینئر کو تکلیف ہو، کسی بڑے مرزے کو تکلیف ہو، کسی چھوٹے کو تکلیف ہو، کسی جیالے کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف ہو، سید امیر معاویہ سے دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، ان پر اعتراض ہو، ان کی شان پر کوئی شبہ ہو، تو میں ابھی اسی وقت ہر اس شخص سے گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ امیر معاویہ کی شان پر، ان کی عظمت پر، ان کے ایمان پر، ان کے اسلام پر، ان کی حکومت پر، ان کی سیاست پر، ان کی امانت دیانت پر، سیدنا علی سے اور سیدنا امام حسن سے صلحوں پر، ایک ایک چیز پر، اس کے سارے شبہات، فیہ باغیہ پر، اس سے آگے بڑھیے عمار بن یاسر کی شہادت پر، جو تم اعتراض ہے نا امیر معاویہ پر لے آؤ۔ میں اہل حدیث ہی نہیں، اگر ایک ایک تمہارے اعتراض کا جواب دے کے نہ جاؤں۔ امیر معاویہ کا نوکر خادم حاضر ہے، امیر معاویہ کے دروازے پر بیٹھنے والا انشاءاللہ خادم حاضر ہے، اندر ان کی شان پر کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جرا نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کی شان کے دروازے کے رکھوالے ہیں۔ آئے کوئی امیر معاویہ کا دشمن ہم سے بات کرے، اہل حدیث کا فرزند ہی نہیں، تمہارے ایک اعتراض کا جواب جب تک نہ دے لوں اور تمہارا زبان نہ بند کر لوں، اس وقت تک سیال کوٹ نہیں چھوڑوں گا۔ لے آؤ کوئی امیر معاویہ کا دشمن۔ اللہ کی قسم مجھے تو رب کی رحمت پہ اتنا یقین ہے، میں دعا کر دوں امیر معاویہ کے دشمن کے لیے تو مجھے امید ہے میرے سامنے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے اٹھائے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، مسلک کے حق اہل حدیث حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب ندوی۔ باغ فدق پر، حدیث کرتاس پر، عمار بن یاسر کی شہادت پر، فیہ باغیہ کی تشریح پر، کسی ایک مسئلے میں کوئی ابہام ہو آئیے سوال کیجئے، پوچھئے۔ اگر اس طرح یقین نہیں آتا تو دعوت مباللہ دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کر کر کے جب تھک گیا جواب ہوا۔ میں نے کہا شک ہے ابھی بھی امیر معاویہ کے ایمان پر؟ کہتا ہے میرا ذہن نہیں مانتا۔ میں نے کہا میرا عقیدہ امیر معاویہ جنتی ہے۔ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مبالغہ کر لے، سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ کہتے ہیں ابھی کر لے۔ جناب مبالغہ ہو گیا، دعا اس نے بھی بد دعا کر دی، میرے حق میں اس نے بد دعا کی، میں نے اس کے حق میں کی۔ اٹھے باہر نکلے، کہتا ہے اچھا جی پھر سلام لے لے۔ میں نے کہا بدبخت تیری ہلاکت کی دعا کر دی ہے، اب سلام کس بات کا؟ انتظار کر موت کا، انتظار کر اپنی ہلاکت کا۔ مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے، امیر معاویہ کے ایمان پر یقین ہے کہ تو میری زندگی میں ذلیل ہو کے مرے گا۔ بستی والوں کو میں نے کہا جب یہ مر جائے مجھے اطلاع کر دینا۔ اللہ کی رحمت و فضل سے پچھلے ماہ اس کی خبر آئی کہ وہ ذلیل ہو کے مر گیا، اور ٹھیک ٹھاک صحت مند، لیکن اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ آج بھی کہتا ہوں پورے سیالکوٹ نہیں، پوری دنیا، ایران سمیت پوری دنیا کو دعوت مبالغہ ہے۔ امیر معاویہ کے ایمان پر مبالغہ کرنا چاہتے ہو آؤ، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ مبالغہ کر لیتے ہیں، تم بھی بد دعا کرو میں بھی کروں۔ یہ کہتا ہے اگر 1000 سال طے کر لے کہ جو 1000 جس کی لمبی زندگی ہو جائے وہ سچا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم لمبی زندگی کی دعا کر لے، مجھے 1000 سال موت نہیں آ سکتی جب تک دشمن معاویہ نہ مرے۔ 1 منٹ طے کر لے۔ کہتے 1 منٹ کیسے؟ میں نے کہا آپ بھی میدان میں آئے، میں بھی آتا ہوں، آپ بد دعا کریں، میں بھی بد دعا آپ کے خلاف کرتا ہوں۔ 1 منٹ میں جو مر گیا وہ جھوٹا۔ کہتا ہے میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے رب کے رب ہونے پر یقین ہے، محمد کے نبی ہونے پر یقین ہے، قرآن کے قرآن ہونے پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، صدیق عمر عثمان علی کے ایمان پر یقین ہے، امیر معاویہ کے ایمان پر یقین ہے۔ میرے سامنے امیر معاویہ کا دشمن کھڑا ہو جائے، میں اس کے خلاف بد دعا کرتا ہوں، وہ نہ ہلاک ہو تب بھی وہ سچا، نہ ہلاک اسی وقت ہو بچ جائے تب بھی وہ سچا اور میں جھوٹا۔ اور اگر میرے سامنے ذلیل ہو کے اسی وقت مر جائے، 1 منٹ طے کر لو، اللہ کی قسم اللہ دشمن معاویہ کو 1 منٹ بھی مہلت نہیں دے گا۔
اتنا یقین ہے امیر معاویہ کے ایمان پر، کیا سمجھتے ہو کہ کلاب النار کے کہنے پر ہم صحابہ کرام کے خلاف جناب جو کچھ کہتے ہیں ہم چپ کر جائیں گے؟ اس پر جان جاتی ہے جائے، سب کچھ جاتا ہے جائے، امیر معاویہ کی شان پر پیرا دیں گے جیسے دینے کا حق ہے۔ پتہ ہے یہ کیوں پیرا ضروری ہے؟ یہیں سے دروازہ کھلتا ہے، پھر صدیق تک لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ دروازہ نہیں کھولنے دیں گے، یہ پردہ نہیں کھولنے دیں گے، امیر معاویہ کی شان پر انشاءاللہ پہرا دیں گے۔ اور کسی کو شک بہام ہے تو آئے ہم سے گفتگو کرے امیر معاویہ کے ایمان پر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر، سیدہ ہندہ کے ایمان پر، خاندان بنو امیہ کے ان اصحاب رسول جو ان کا اصحاب رسول ہونا ثابت ہے کتاب و سنت سے، ان پہ شان اور مقام اور دفاع کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جدہ عقیدہ ذرا پیار نل، ہر صحابی نبی ذرا ہاتھ اونچے اٹھا کے، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی ذرا مل کے پاؤں ٹھنڈا ہو جائے، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، اونچی بولیے، جو نہ مانے وہ۔ کی ہے جی، کیا ٹائم ہے؟ سوال کیے۔ اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی؟ خلافت کے لیے ٹھیک کیتا ہے، کہتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی؟ ٹھیک کیا ہے، جو کرنا کر لو۔ یہ کوئی اصول ہے کہ بیٹے کو خلافت نہیں دے سکتے، یہ الگ بات ہے اس کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول ہے کتاب قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، اس میں لکھا ہو کہ بیٹے کو نہیں دی جا سکتی۔ نبی کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اونچی بولیے، داؤد کا بیٹا نبی ہے یا نہیں؟ ابراہیم کے 2 بیٹے نبی ہیں یا نہیں؟ اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی ہے یا نہیں؟ یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے یا نہیں؟ سیدنا علی کا بیٹا حسن خلیفہ ہے یا نہیں؟ سیدنا حسن کا بھائی حسین تمہارا تیسرا امام ہے یا نہیں؟ حسین ابن علی کے بعد ان کا بیٹا چوتھا امام زین العابدین ہے یا نہیں؟ تم باپ کے بعد بیٹے کو امامت دیتے جاؤ اور بناتے جاؤ، تسلیم کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب امیر معاویہ بنانے لگے اعتراض کرتے ہو، مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ باپ کے بعد بیٹا بنانے پر قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث رسول پیش کرو یا کوئی کسی معصوم جو تمہارے نزدیک امام ہے ان کا قول پیش کرو۔ جب قول نہیں ہے، علی کی سنت ہے بیٹے کو بنانا، اور کیا چاہیے؟ علی کی سنت، علی پاک کی سنت ہے۔ علی دی سنت امیر معاویہ عمل نہ کرے تو اور کی دی سنت عمل کرے؟ سنت پر عمل کیا ہے۔ آؤ میرے شیر۔